باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهْدَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی تاریخ جشن مولود کعبہ، وصی رسول، داماد رسول، رسول خدا کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کی پیدائش پر سارانش ٹائم نیوز چینل کی طرف سے آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد۔ آج کی تاریخ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی تاریخ ہے کہ آج ہمارا امام، کائنات کا امام، معجز نما امام معجزہ بن کر کعبے میں پیدا ہوا۔ آج ایک نور ہوا کعبے میں پیدا، دیکھو مہر کی طرح سے ذروں کا چمکنا دیکھو، دل عاشق کی طرح شق ہوئی دیوار حرم، آنکھ رکھتے ہو تو قدرت کا تماشا دیکھو۔ خانہ اللہ میں نفس پیمبر آ گیا، تن میں آئی روح، آئینے میں جوہر آ گیا، اب خدا کے گھر میں گنجائش نہیں اصنام کی، ان سے کہہ دو گھر کا مالک گھر کے اندر آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی جن آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کے شاداب ذہنوں کو نظر کیا، اس میں پروردگار عالم عظمت خانہ کعبہ کو بتا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اپنے مخصوص گھر کو منزل ثواب اور مقام امن قرار دیا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا، اور ابراہیم و اسماعیل کو یہ عہدہ دیا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ کرو۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور عرض کرتے تھے میرے پالنے والے، تو اس خدمت کو قبول کر لے، کیونکہ تو سب سے بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لفظیں ہیں کہ مجاز کے پردے میں حقیقت کو آغوش میں لیے ہوئے معلوم نہیں کس طرح اشارہ کر رہی ہیں، بجائے خود ہر لفظ کسی کی فضیلت میں قصیدے کی ایک بیت ہے جس کی شرح کے لیے باب علم مدینے کی تائید درکار ہے۔ گھر کا حال گھر والے ہی خوب جانتے ہیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا سچ کہا، طائفین کے لیے کعبہ بنا، عاکفین کے لیے تعمیر ہوئی، راکعین و ساجدین کے لیے بنا ڈالی گئی۔ اگر قرآن کی تفسیر پوچھنا ہو تو حجر اسود سے پوچھئے، وہ جواب دے گا۔ اگر عاکفین کی جستجو ہے تو دیوار شگافتہ ہو کر بتا دے گی۔ اگر راکع و ساجد کی تلاش ہے تو قرآن دوسرا قصیدہ سنائے گا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ غرض کہ جس صفت کو بھی ڈھونڈیے گا اہل بیت ہی میں محدود پائیے گا، گھر ہی والے اس صفت کے حامل نظر آئیں گے۔ سورہ برات لے جانے کے واقعہ یاد کیجئے، غیر کے دخل ہونے پر وحی نے زبان رسول سے کہلوا دیا، انا ارجل من اہل بیتی، میں یا میرے اہل بیت میں سے جو ہوں اس خدمت کا سزاوار ہے۔ اسی گھر کے متعلق احکام تھے، اس لیے اہل بیت کی قید لگا دی۔ دوسرے محل پر اہل بیت کی شناخت بیت اللہ نے کرا دی، اگرچہ وہ گھر دست خلیل کا تعمیر کردہ نہ تھا بلکہ فخر خلیل حبیب رب العالمین کا بنایا ہوا تھا۔ اس کے دروازے حکم خدا سے بند ہو گئے، مگر ایک دروازہ کھلا رہا۔ سب کو شکایت ہوئی، رسول عباس رنجیدہ خاطر ہو کر آئے اور کہا کیا میرے دروازے کے بابت بھی یہی حکم ہے؟ زبان رسول پر الفاظ وحی جاری ہوئے، اے چچا میں نے اپنی طرف سے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ حکم خدا یوں ہی ہے۔ واضح ہوا کہ کوئی چچا ہو کہ ماموں، سالہ ہو کہ سسر، بیٹا ہو کہ داماد، اگر اہل بیت میں سے نہیں تو اس کو اس گھر سے تعلق نہیں۔ ارے دروازہ کیسا، ایک روزن بھی خانے خدا میں نہیں رکھنے پائے گا، مگر اس دروازے تفصیل آپ ہی بیانی جس کو خدا نے اپنے گھر میں کھلا رکھا۔ دل میں کشادگی پیدا نہ ہو، وہ آستان محترم پیش نظر ہو جائے گا۔ مکی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، صاحب خانہ کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں۔ جس گھر کے دروازے پر فقیروں کا مجمع دیکھیے، فرشتوں کو محتاج بن کر آتے دیکھیے، رضوان کو درزی کے بھیس میں دیکھیے، ستارے کو سجدہ کرتے دیکھیے، پہچان لیجئے وہی دروازہ ہے جس کے کھلے رہنے کا حکم خدا نے دیا۔ خدا کا گھر اگر ان کا گھر نہ ہوتا تو رات دن ہر حالت میں چلانے کا حکم نہیں ہوتا۔
رسول کی زبان سے خدا نہیں کہلواتا یا علی تم جس حال میں ہو چلے آؤ، جنت تم کو مانے نہیں، تم ہر حال میں طیب و طاہر ہو۔ اس سے زیادہ ان کی طہارت کا اور کیا اہتمام ہوگا کہ خلیل و ذبی کو حکم ہوا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی۔ اس گھر میں کوئی ایسا طیب و طاہر آنے والا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل ایسی پاکیزہ ذات طہارت خانہ کے لیے معین ہوئی۔ اس آیت میں بھی ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کی قید زور دیتی ہے کہ اس میں غیر کی مداخلت ابتدا سے پسند دلائی نہ ہوئی، ورنہ نسل خلیل میں جناب اسحاق بھی تھے، نبی تھے، معصوم تھے، انبیاء و بنی اسرائیل کے مورث تھے، ان کی طہارت ذاتی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن کعبے میں ہاتھ نہیں لگانے پر، اس لیے یہ غیر تھے۔ نسل اسحاق کے لیے دے دیا بیت المقدس، یہی تمہارا قبلہ، یہی تمہارا کعبہ۔ خدا کے نزدیک اتنی حرمت ضرور تھی کہ جب مریم کوئی خواہش لے کر آئیں تو حکم خرجی مریم ہے، مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ مقام عبادت ہے، سچا خانہ نہیں۔ لیکن جس بیت کی تعمیر میں یہ اہتمام ہو کہ سوائے ابراہیم و اسماعیل کوئی تیسرا ہاتھ نہیں لگائے، چاہے وہ خود نبی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اس بیت میں کوئی طواف کرنے کے لیے آئے، اس کے لیے آواز آئی ادخلی فاطمہ، اے فاطمہ چلی آؤ۔ عزیزان گرامی، میں آج جس مولود حرم کا تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ وہی بلند نگاہ عالی منزلت النسل ابراہیم کا شرف تھا جس کا نام انتخاب قدرت نے علی رکھا، جس کے معنی بلند ہے۔ دنیا والے جب نام رکھتے ہیں تو مناسبت کا خیال نہیں کرتے۔ جاہل کا نام عالم رکھ دیا، بدکار کا نام متقی رکھا، منافق کا نام مومن رکھ دیا، مگر پیدا کرنے والا جب نام رکھتا ہے تو مناسبت دیکھ کے۔ محمد کو جب ہر مدح کا مستحق پایا تو نام محمود رکھا، اور حیدر کرار کو جب ہر بلندی میں ممتاز دیکھا تو نام علی رکھا۔ نسل کی بلندی خدا نے دی، کیونکہ اسلامی عقیدے کے مطابق تمام دنیا کے انسانوں میں عرب بہتر، عربوں میں قریش افضل، قریش کے تمام خاندانوں میں بنی ہاشم افضل تر، اور علی وہ پہلا مولود ہے جس کے ماں باپ دونوں ہاشمی۔ آدم کو علم ملا تو میرا سے علم علی میں آئی، نوح نے سفینہ سے ایمانداروں کو نجات دی تو سفینہ آل محمد کے ناخدا علی رہے، ابراہیم نے خلت کا شرف پایا تو علی خدا کے ولی بنے، موسیٰ نے اژدہے کو باعجاز نبوت بنایا تو علی نے اژدہ دری کی، عیسیٰ کو فلک کی بلندی ملی تو علی نے دوش نبی پر معراج پائی، ہاشم کے حسن نے بدر کامل کا شرف پایا تو علی کو قرآن والقمر کہا، عبد المطلب کو تمام عرب کی سرداری ملی تو علی سید الاوصیاء ہوئے، ابو طالب ناصر و حامی رسول امی ہوئے تو علی نے بھی رسول کی نصرت و حمایت کر کے آخر ناد علی اتروا لی۔ علی کا اسم مبارک حیدر، لقب مرتضی رکھا گیا، منصب امامت ولایت خلافت، کنیت ابو الحسن ابو تراب، آپ کے پدر بزرگوار ابو طالب، دادا عبد المطلب، آپ کے والد ماجد جناب ہاشم، نسل ابراہیم کے واسطے باعث شرف تو علی ہیں، باپ دادا خاندان نسل کی فضیلت آئی، اب خدا نے عظمت بڑھائی اور کعبے میں ولادت کا شرف دیا۔ دیوار کعبہ نے شق ہو کر کلیم خدا کو راستہ دیا، یا فلک کے دروازے معراج حبیب میں کشادہ ہوئے، اور اس کے بعد 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خدا کے گھر میں رہیں، اور اس کے بعد پھر دیوار شق ہوئی اور فاطمہ اس راہ سے داخل کعبہ سے باہر آئیں۔ ابر ہٹا کر چاند نکلا یا گلاب کے پھول سے خوشبو نکلی، چاہے کنار سے یوسف نکلے یا رات کی تاریکی میں نور سحر چمکا، شاخ گل میں پھول کھلایا دل کعبہ کی آرزو نکلی، رسول نے بڑھ کر گود پھیلائی اور بوئے رسالت پہچان کے علی ہمت کے آغوش رسول میں آئے، اور بچے نے حضرت محمد کی زیارت کرنے کے لیے پہل آنکھ کھولی، جمال باکمال حبیب خدا دیکھا، پہچان لیا تو مسکرائے، غذا روحانی کی طلب میں دہن کھلا، یہ چمن امامت کا غنچہ نسیم نفس رسالت سے کھلا، رسول نے بھائی کا دل نہیں توڑا، زبان مبارک دہن میں دی، کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دہن 2 تھے، زبان 2 تھی، کلام ایک تھا، الفاظ الگ الگ تھے، مطلب ایک تھا، نبوت و امامت میں فرق تھا لیکن بات ایک ہی تھی، لعاب دہن رسول میں حل ہو کے علوم نبی سینہ علی میں اترے اور دہن علی باب حکمت بنا۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا ہے کہ رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے نا وہی تصویر کہ منہ سے ملا ہے، زبان دہن کے اندر ہے اور علوم کے دریا امڑ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عباس بن عبد المطلب، یزید بن کعب اور بعض بنی ہاشم اور بنی عزہ کعبے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں اور 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد اپنے شکم کو دیوار سے مس کیا
اور دعا کی خداوندہ میں ایمان لائی ہوں تمام پیغمبروں پر جن کو تو نے مبعوث کیا، تمام کتابوں پر ایمان لائی ہوں جن کو تو نے نازل فرمایا۔ خداوندہ میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی جس نے اس کعبے کی تعمیر کی، مجھ پر ولادت اس فرزند کی آسان فرما۔ بار الہ مجھے یقین ہے اس امر کا کہ یہ بچہ میری نشانی اور تیری عظمت و جلالت کی علامت ہے۔ عباس ام رسول کہتے ہیں کہ ابھی دعا کر رہی تھیں کہ دفتن دیوار شگافتہ ہوئی اور فاطمہ اس راہ سے داخل کعبہ ہوئیں، پھر دیوار بند ہو گئی۔ عباس کا قول ہے کہ ہر چند قفل کھولنے کی کوشش کی گئی مگر نہ کنجی کارگر ہوئی نہ کوئی آلہ کام آیا۔ آخر تک کر یقین کیا کہ اس میں ضرور مجھے قدرت کوشش بیکار ہے، قبل اس کے کہ میں اس شگفتی خاطر کے لیے شگاف دیواریں کوئی رمز بیان کروں۔ ارے بات پردے کی راز میں رہنے دیجئے، مگر جناب فاطمہ کے الفاظ مناجات پر اتنا کہہ لینے دیجئے کہ خدا کے گھر میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر انبیاء ما سبق اور صحیف آسمانی کی جو تصدیق کی، ملت ابراہیم پر اظہار عقیدہ کیا، اس کے بعد اب کوئی آپ کے ایمان پر شک لا سکتا ہے یا آپ کے شوہر ابو طالب کے مذہب پر حرف رکھ سکتا ہے؟ ارے بڑی دلیل ہے آپ کے ایمان کی، میں کیا تصدیق کروں گا؟ دیوار حرم نے شگافتہ ہو کر کعبے کی اس راز کو کھول دیا کہ امیر المومنین کی ماں کا ایمان و اعتقاد ایسا ہونا چاہیے کہ وقت دعا دیوار حرم باب اجابت بن کر کشادہ ہوگی۔ نامعلوم فاطمہ بنت اسد دعاؤں کا اثر تھا یا بانی خانہ کعبہ کی دعاؤں کی تاثیر کہ دونوں کی مراد ایک شگاف دیوار سے حاصل ہوئی۔ جناب ابراہیم جب کعبے کی دیواریں بلند کر چکے، کام انجام کو پہنچ گیا تو مالک سے اس سے صلے میں مانگا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لکا، پروردگار مجھ کو اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا اور میری ذریت سے گروہ کو اپنا خاص فرما بردار قرار دے۔ یہ ایک دعا تھی جو اس واقعے سے 3000 سال پیشتر جناب خلیل کے منہ سے نکلی اور کعبے کی چار دیواری میں گونج کر رہ گئی، مگر اتنے زمانے کے بعد فاطمہ بنت اسد کی دعا صدائے خلیل سے موازوں کو نتیجہ خیر ثابت ہوئی۔ بس آخر میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ عباس ام رسول کہتے ہیں کہ فاطمہ کی گود میں ایک بچہ تھا جس کے نور کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئی۔ لوگ حیرت میں تھے کہ فاطمہ بنت اسد نے کہا، لوگوں مجھ کو خدا نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی عورت کو جو مجھ سے پیشتر گزری نہیں عطا ہوئی۔ مریم کو یہ شرف حاصل ہوا، حکم خدا سے درخت خرما کی شاخوں کو جنبش دی، بے فضل رتبے تازے ٹپکے، لیکن میرے واسطے جب تک میں اس کے گھر میں مہمان رہی، میں ہائے بہشت برابر بھیجے اور میں نے کھائے، اور جب باہر نکلنا چاہا تو ایک آواز میرے کان میں آئی، فاطمہ اس مولود کا نام علی رکھو کہ ہم نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ کیا مبارک آغوش تھی کہ پہلے یہ گود حبیب خدا کی تربیت کے لیے منتخب ہوئی اور اب اسی گود میں شیر سا بچہ لے کر چلی۔ کیا مبارک آغوش تھی کہ ایک آغوش میں نبوت پروان چڑھ رہی ہے، دوسری آغوش میں امامت پروان چڑھ رہی ہے۔ کیا مبارک آغوش تھی اور کیا تاریخ تھی، مبارک تاریخ تھی۔ مہینہ وہ مہینہ جو خدا کی طرف سے منسوب برکتوں سے بھرا ہوا رجب کا مہینہ، ماہ کامل کی 13ویں تاریخ، جمعے کا دن، گویا بدر امامت بیت الشرف سے کامل ہو کر فاطمہ بنت اسد کی گود میں طالع ہوا، جس سے مطلع ایمان منور ہوا، افق اسلام روشن ہوا۔ خدا کا دین فاطمہ کیا مانگنے آئی تھی، کیا پایا؟ خانہ اللہ میں نفس پیمبر آ گیا، تن میں آئی روح، آئینے میں جوہر آ گیا۔ اب خدا کے گھر میں گنجائش نہیں اصنام کی، ان سے کہہ دو گھر کا مالک گھر کے اندر آ گیا۔ کعبے کے گرد آج ہجوم کثیر ہے، ساغر کی آرزو میں ہر ایک طفل و پیر ہے۔ اس میں غریب بادکشوں کا قصور کیا، سب نے یہ سن لیا ہے کہ ساقی امیر ہے۔ علم و یقین و عشق کا حرف جلی علی، کعبہ پناہ نفس پیمبر ولی علی۔ جبریل سے جو پوچھا کہ مولا تیرے ہیں کون، عرش بری نے بڑھ کے پکارا علی علی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔